الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على نبي الإنس والجان وعلى آله وأصحابه الذين فازوا بالرضوان. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وربك يخلق ما يشاء ويختار. صدق اللہ العظیم. گل گیا گل گل کی باری آئی، گل گیا گل گل کی باری آئی، حضرات جگر تھام کے رکھی اب میری باری آئی. گل نہیں گلشن نہیں گلزار ہے مدینہ العلوم، گل نہیں گلشن نہیں گلزار ہے مدینہ العلوم، پیکر علم و عمل کا حسین کردار ہے مدینہ العلوم. جو چلے تھے مٹانے وہ خود ہی مٹتے گئے، جو چلے تھے مٹانے وہ خود ہی مٹتے گئے، علم کی ایک دیوار ہے مدینہ العلوم. علماء کرام، آج کی اس نورانی مالک کائنات کی دو صفتوں کا تذکرہ ہے، ایک صفت تخلیق، دوسری صفت انتخاب. چنانچہ رب کائنات نے بہت سے ادیان و مذاہب کو پیدا کیا، لیکن رب کائنات کی نظر انتخاب متوجہ ہوئی تو دین یہودیت پر نہیں، دین عیسائیت پر نہیں، دین مجوسیت پر نہیں، ہندوازم پر نہیں، بدھ مذہب پر نہیں، خداوند قدوس کی نظر انتخاب دین اسلام پر پڑی، اس شریعت پر پڑی جو شریعت میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر مبعوث کیا گیا، اس مذہب پر پڑی جو مذہب میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر نازل کیا گیا. اس شان و شوکت کے ساتھ پڑی کہ جملہ ادیان سابقہ کو بالکل یا منسوخ کر کے رکھ دیا گیا اور صاف لفظ میں اعلان کر دیا گیا ان الدین عند اللہ الاسلام. اگر اللہ کے نزدیک کوئی دین اور تقریب اور لائق حجت ہے تو وہ دین اسلام ہے. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا، اگر کوئی دین اسلام کے علاوہ طریقہ محمد کے علاوہ دین محمد کے علاوہ دوسرے دین کو تلاش کرتا ہے، دامن اسلام اور دامن اطلاع کو چھوڑ کر دوسرے کے دامن سے وابستہ ہوتا ہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس کا دین ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. دوستو، اسلام کیا ہے؟ اسلامی تعلیمات کیا ہے؟ اسلام کس چیز کا نام ہے؟ اسلام نے کیسے کیسے لارا گار اپنے وجود میں سمیٹے ہیں؟ اگر ان تمام سوالات کے جوابات کو ضرورت و انصاف اور تعصب و حمایت سے صرف نظر کیا جائے تو یقیناً کہنا پڑے گا اسلام ایک ہمگیر مذہب ہے، اسلام ایک عالمگیر پیغام ہے، اسلام غریبوں کا مالا، یتیموں کا بچہ، بے کسوں کا سہارا ہے. دوستو، تو پھر مجھے کہنے دو، اسلام جود و سخا کے درس کا نام ہے، اسلام اشارہ بنات کے پیغام کا نام ہے، اسلام ظلم و ستم جبر و تشدد کے لیے کہنے بڑھانا ایک پیغام ہے. ارے دوستو، اسلام ایک ہمگیر پیغام ہے، اسلام عروج ارتقاء کی منزل کا نام ہے. ہاں، اسلام ان الدین عند اللہ الاسلام کی تجلیات کے مرکز کا نام ہے. اسلام موضوع البصر وما طمع لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ کی تفسیر کا نام ہے. اسلام سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی کی معرفت و معراج کا نام ہے. اسلام واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ پر عمل پیرا ہونے کا نام ہے. اسلام واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ پر عمل پیرا ہونے کا نام ہے. اسلام فمن شہد منکم الشہر فلیصم پر عمل کرنے کا نام ہے. لیکن افسوس سب افسوس کی ایسی پاکیزہ تعلیمات کے حسین چہرے کو آئے دن بے خبر مٹانے کے لیے نئے منصوبے تیار کیے جاتے ہیں. کبھی اسلام کے حسین چہرے کو بگاڑنے کے لیے، کبھی اسلام کی روشن تعلیمات کو بگاڑنے کے لیے نئے نئے سازشیں تیار کی جاتے ہیں. ارے یہ ظالم کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں؟ ارے یہ ظالم کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں؟ ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے. ارے اب دل سے کہہ دے گھبرائے نہیں، اب دل سے کہہ دے گھبرائے نہیں، حالات بدلنے والے ہیں.
علماء کرنے والے ہیں. بزرگوں اور دوستوں 2 منٹ کی اجازت چاہتا ہوں اور تھوڑا سے علماء کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. بزرگوں اور دوستوں ہم ان صحابہ کے بارے سے جنہوں نے گرم ریت پر اپنے پیٹ کو رگڑایا تھا. ہم اسی امام ابو حنیفہ کے بارے سے جن کا جنازہ چین سے اٹھایا گیا. ہاں ہم اسی امام احمد بن حنبل کے بارے سے جن کے چہرے کو سیاہ کر کے مدینے کی گلیوں میں گھمایا گیا. تو یاد رکھو دشمنان اسلام یاد رکھو اگر ہم سے قرآن کو چھیننے کی کوشش کی گئی, قرآن کو چھیننے کی کوشش کی گئی, مساجد کی تعمیر کو بند کیا گیا, مدارس پر پابندی لگائی گئی, نماز رسالت پر حملہ کیا گیا, ان علماء اسلام کو مشروع کر کے صحیح فاسد کیا گیا, تو جو اسلام کے خلاف انگلی اٹھائے گی اسے توڑ دیا جائے گا. جو قلم اسلام کے خلاف اٹھے گی اسے توڑ دیا جائے گا. جو زبان اسلام کے خلاف اٹھے گی اسے قتل دیا جائے گا. میں اس پیغام کے ساتھ اپنی اس تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں. جو توڑ دے ظالم ہاتھوں کو وہ زور و ہمت پیدا کر, جو توڑ دے ظالم ہاتھوں کو وہ زور و ہمت پیدا کر, اب ہر دفاعی لائن سے اقدام کی جرأت پیدا کر. جو موت رخ طوفانوں کے پھرے سے جہالے پیدا کر, جو موت رخ طوفانوں کے پھرے سے جہالے پیدا کر, تاریخ شبوں سے صحبوں کے پرکیف اجالے پیدا کر. ملت کی پریشان حالی کا افسوس تجھے احساس نہیں, ملت کی پریشان حالی کا افسوس تجھے احساس نہیں, کیوں اپنے فرائض بھول گیا دین مبی کا پاس نہیں. تو نے تو جہان الفت میں دم کے ابھرنا سیکھا ہے, تو نے تو جہان الفت میں دم کے ابھرنا سیکھا ہے, توفہ بلا کی موجوں سے بے خوف گزرنا سیکھا ہے. ایک دور تھا میرا ایسا ہی بے تیغ و سراہی لڑتا تھا, باطل کی سبیں چھپ جاتی تھی جب تیرا دباؤ پڑتا تھا. وآخر دعوانا الحمدللہ. عزیز طلباء وقت کی پابندی کریں. یہ بچہ اگر اسی وقت ختم کرتا ہے جب گھنٹی بجی تھی پہلے تو 5-6 نمبر زیادہ مل جاتے ہیں. اس نے وقت لیا تو اس میں کچھ نمبر اس وجہ سے کٹ گئے. آپ سمجھتے ہیں وقت لیں گے تو شاید اور نمبر ملیں گے, پھر نمبر کٹ جاتے ہیں. تو اس لیے جب گھنٹی بجے اسی وقت مضمون کو سمیٹنے کی کوشش کریں. 1 منٹ آپ کو دیا جاتا ہے مضمون سمیٹنے. اگر آپ کا مضمون اور کچھ ہے تو